بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام میں اگر آپ حکم دیں البتہ ضرور نکلیں گے وہ فرما دیجئے کہ نہ قسمیں اٹھاؤ اطاعت ہے معروف طریقے مطابق بے شک اللہ پاک خبردار ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ پاک کی اور اطاعت کرو رسول کی بس اگر تم پھر گئے گردانی کی بس بے شک تمہارے ذمے ہے وہ چیز جو تم اٹھائے گئے اور اس کے ذمے ہے وہ چیز جو اٹھایا گیا اور تمہارے ذمے ہے وہ چیز جو تم اٹھائے گئے اور اگر اطاعت کرو گے تو اس کی ہدایت پا جاؤ گے اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر صاف طور پر واضح طور پر پہنچا دینا کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قسمیں اٹھاتے اللہ کی قسم ہمیں آپ سے پیار ہے اللہ کی قسم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں قسمیں اٹھا کے بات کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلانے کے لیے اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے لیکن حقیقت کیا تھی کہ دل میں منافقت انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں مسجد میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنا آپ کی محفل میں بیٹھنا آپ کی تقریریں سننا اور آپ کے سامنے آ کے کلمہ بھی پڑھتے تھے لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب یہ منافق آپ کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے نشہد انک لرسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا منافق یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے دل میں یہ بات نہیں زبان سے ایسے کہہ رہے ہیں لیکن دل میں آپ کی عزت ان کے دل میں نہیں ہے بلکہ آپ ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو ہر وقت اسی کوشش میں ہو اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ قسمیں نہ اٹھاؤ بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو بس قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا اور آپ فرماتے تھے جو آدمی آ کر بار بار بات پر قسم اٹھائے تو سمجھ لو کہ یہ جھوٹا ہے حضرت فرماتے تھے کہ وہ کیا ہے یہ جھوٹے آدمی کی زندگی ہے قسم کی ضرورت تو اس وقت پڑتی ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جھگڑا ہے جو گواہ نہیں ہے آپ کے پاس اور کسی طریقے سے بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا قسم کی ہی ضرورت پڑتی ہے تو پھر فرمایا قسم اٹھانا جائز ہے لیکن پھر بھی اللہ کے نام کی قسم اٹھانا جائز ہے کسی اور چیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں پھر بھی آج ہم نے تو قسم کو صرف ایسے معمولی چیز سمجھا اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کفارہ ہوتا ہے قسم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اور اگر وہ قسم کو پورا نہیں کرتا تو پھر وہ گناہگار ہے توڑ دیتا ہے قسم
تین قسم کی، ایک ہوتی ہے یمین غموس، اور ایک ہوتی ہے یمین لغو، ایک ہوتی ہے یمین عمد۔ یمین لغو یعنی ایسے بیکار قسم جس کا کوئی مقصد کوئی بات نہیں ہے، کام کا بس جیسے عادت ہوتی ہے کسی کی، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں عادت ہے یا پنجابی لوگوں میں عادت ہوتی ہے بات بات پہ گالی دینا، بات بات پہ قسم اٹھانا۔ عرب کے اندر بھی ایسے رواج تھا کہ جو بات کرتے تھے واللہ، آج بھی عرب کے اندر ایسے رواج بنا ہوا ہے، جو بات بھی کریں گے واللہ، یہ بات ہے واللہ من اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اٹھانا ہے، خام خواہ کوئی بات بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ویسے آپس میں بات کر رہے ہیں اور قسم اٹھا دی، جیسے کوئی پوچھتا ہے ہاں بھی تم نے کھانا کھایا؟ اللہ کی قسم میں نے کھایا۔ ہاں بھی تم کا شہر گیا تھا؟ اللہ کی قسم میں نہیں گیا تھا۔ ایسے خام خواہ قسم اٹھا دی، اس کو کہتے ہیں یمین لغو، یہ بیکار قسم ہے، اور بہرحال قسم اٹھانا اچھی بات نہیں ہے، اس سے اللہ کے رسول اور اللہ کے قرآن نے منع فرمایا۔ ایک ہوتے یمین غموس، جھوٹی قسم، یعنی پچھلے زمانے میں جو آپ نے کام کیے ہیں یا نہیں کیے ان کے بارے میں قسم اٹھانا۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام نہیں کیا، ایسے خام خواہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں یار میں نے کیا تھا، قسم اٹھا دیتے ہیں آپ، حالانکہ کام آپ نے نہیں کیا، قسم اٹھا کر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے، اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور کبیرہ گناہوں میں سے والدین کی نافرمانی کرنا، اور کبیرہ گناہوں میں سے کسی کو ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ یعنی پچھلے زمانے میں جو آپ نے کام کر لیے یا نہیں کیے ان کے بارے میں اگر کوئی قسم اٹھائی جائے تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے یمین عمد، جان بوجھ کر اگلے زمانے میں مستقبل کے لیے کوئی قسم اٹھانا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یار میں فلانے میں تیرے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اللہ کی قسم میں تیرے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، یعنی اگلے زمانے کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں یمین عمد۔ اگر وہ جائز کام کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی جائز کام ہے شریعت کے اندر وہ ناجائز نہیں ہے، پھر حکم ہے کہ اس قسم کو پورا کرو، قسم کو توڑے نہ۔ اور اگر وہ جائز کام نہیں ہے بلکہ شریعت کے خلاف ہے، مثال کے طور جیسے اپنی بہن کو کہتا ہے، اپنے بھائی کو کہتا ہے میں تیرے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، میں تجھ سے نہیں بولوں گا، یا کوئی قسم اٹھاتا ہے جی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا، یا میں جو اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھوں گا، ایسی کوئی قسم اٹھاتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، پھر حکم ہے کہ اپنی قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے، قسم کو توڑے اور توڑنے کے بعد قسم کا کفارہ ادا کرے، اس کو کہتے ہیں یمین عمد۔ بہرحال قسم اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کل میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی، اللہ پاک نے فرمایا ترجمہ دیکھ رہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم، مضبوط قسمیں، زور لگا لگا کر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں جی، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا لئن امرتہم لیخرجن، اگر حکم دے تو ان کو البتہ ضرور ضرور نکلیں گے، یعنی اگر آپ ان کو حکم دیں کہ ادھر آ جاؤ فلاں جگہ پر چلے جاؤ تو آ بھی جائیں گے، قسمیں بھی اٹھائیں گے۔ فرمایا قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ، فرما دیجیے آپ کہ قسمیں نہ اٹھاؤ، بس ایسے ہی بات کر لیا کرو، ایسے ہی اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ پاک تو خبردار ہے ہر اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو، کیونکہ نیک اعمال یا بد اعمال کا جو ہے نتیجہ یا اس کا بدلہ تو اللہ نے دینا ہے، اور اللہ پاک دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، تمہیں قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ پاک کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔
بزرگوں، اللہ پاک نے آگے یہی بات فرمائی ہے کہ تمہاری کامیابی اور ہدایت اسی میں ہے کہ اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اگر یہ کرو گے تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی، اعراض کر لیا، پھر اس کا وبال جو ہے تمہارے اوپر ہوگا، اللہ کے رسول کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ بہرحال ہماری کامیابی، ہماری ہدایت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے۔ بس آپ دیکھ لیں، اب ہر آدمی اپنے گریبان میں خود دیکھ لیں میں کتنا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ صبح جو اٹھتا ہوں شام تک کتنا کام ہے جو شریعت کے مطابق کرتا ہوں اور کتنا کام ہے جو شریعت کے خلاف کرتا ہوں۔ ہر آدمی خود دیکھ لے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ دعا مانگیں بارش کی، اگلے دن بیٹھے تھے وہاں پر تو ساتھی نے کہا کہ بارش کی دعا مانگیں، اللہ بارش دے۔ 11 تاریخ کو کہا ہے انہوں نے کہ بارش آئے گی۔ میں نے کہا بارش نہیں آئے گی جب تک ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہوئے۔ اپنے اعمال ٹھیک کرو پھر بارش آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قوم بے حیا ہو جائے تو اس قوم کے اندر پھر بے برکتی بھی ہو جاتی ہے اور اس قوم کے اندر موت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ قوم جب بے حیا ہو جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، اللہ نے جو حق مقرر کیے غریبوں کے وہ نہ دے، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، یہ جو لازمی چیزیں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں، ہمیں جب وہ روک لیں گے تو اللہ بھی ان کے اوپر اپنا ہاتھ بند کر دے گا۔ قحط سالی آئے گی، بارش اور پانی نہیں آئے گا، پھر ایسے ہی تنگ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ تو ایسے نہیں ہے نا۔ تو اللہ اس کا اب طریقہ یہی ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ پاک سے توبہ کریں، عہد عہد کریں کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر احکامات مقرر کیے ہیں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کے حکموں کو مانیں گے، پھر دیکھیں بارشیں بھی آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور ایک صحابی نے فصل بیجی ہوئی تھی اور وہ خشک ہو رہی تھی، پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ اب اس نے کیا کیا، وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے، جا کر اللہ سے دعا مانگی اور کہیں اٹھا کر چل پڑا۔ ساتھیوں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا فصل کو پانی لگانا ہے۔ اس نے کہا نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی بارش، کہاں سے پانی لگے گا؟ اس نے کہا بس اللہ پاک آج بھیج دیں گے گھر۔ یعنی اتنا ان کو اپنے اعمال جو نیک تھے، پھر اللہ کی ذات کے اوپر ان کو یقین تھا۔ جب نیک عمل ہوں انسان کے پلے میں تو پھر جب دعا مانگے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ہم تو اپنے بہنوں کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے حق کھا کر بیٹھے ہیں اور اللہ نے فرمایا جب ایک لقمہ کی حرام کا چلا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب پلے ہی ہم حرام سے ہوں تو پھر کیا بنے گا، کہاں دعائیں قبول ہوں گی؟ اور پھر مولویوں سے دعا کرواتے ہیں، جی دعا مانگو جی ہمارے لیے۔ اب مولویوں کو بھی تو ہم تنخواہ دے رہے ہیں نا، وہی سود والے پیسوں سے، وہی حرام والے پیسوں سے، دھوکھا کر کے کماتے ہیں، اسی سے مولوی کو تنخواہ دیتے ہیں۔ مولوی بھی تو وہی کھا رہا ہے نا۔ اب کہاں دعائیں ہماری قبول ہوں، کہاں ہمارے نیک اعمال قبول ہوں اور کہاں ان کی برکت ہو؟ تو بہرحال ان ساری پریشانیوں کا علاج یہی ہے کہ اللہ کے در پر توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ جب ہمارے اعمال درست ہوں گے سارے معاملے خود بخود درست ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ پاک نے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دیجئے ان کو اطاعت کرو اللہ پاک کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فإن تولوا، پس اگر تم نے روح گردانی کر لی، بات نہ مانی، فإنما علیہ ما حمل، بس بے شک اس نبی کے ذمے وہی ہے جو اس کے ذمے لگایا گیا اور تمہارا وبال نبی کے اوپر نہیں پڑے گا۔ وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمے ہوگا وہ چیز جو تمہارے ذمے لگایا گیا، اس کا وبال تم پر پڑے گا، نبی کو کوئی نقصان نہیں۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی فرما برداری کرو گے تو پھر ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر صرف پہنچا دینا۔ اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے دین کی بات بتانا، ہدایت نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت کی چاہت ہو، طلب ہو۔ اگر دل میں ہدایت کی چاہت ہی نہیں ہے، کام کا بس ایسے چسکے لینے کے لیے بات سنتا ہے، پھر وہ چسکے دیتا رہے، اس کو ہدایت تو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔